یہ ہے ایمیزون رین فارسٹ اور یہ ہماری دنیا کا اتنا بڑا جنگل ہے کہ یہ امریکہ کی اسٹیٹ وینزویلا سے سٹارٹ ہو کر کولمبیا، گیانا، برازیل اور پیرو سے ہوتا ہوا بولیویا پہ آ کر ختم ہوتا ہے۔ اس جنگل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ پورے سال میں شاید ہی کوئی ایسا ہفتہ بھی گزرتا ہوگا جس میں اس جنگل میں بارش نہ پڑتی ہو۔ اس وجہ سے اس کو رین فارسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ٹاکنگ اوور ورلڈ وائڈ، ایمیزون رین فارسٹ کا ٹوٹل ایریا 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ اس میں پورے یونائٹڈ کنگڈم جتنے 23 دیش فٹ ہو سکتے ہیں۔ ایمیزون رین فارسٹ ویسے تو 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے، لیکن اگر اس کے بارڈر کے ساتھ ساتھ چلا جائے تو اس کی لینتھ 9500 کلومیٹر بنتی ہے، اور یہ ڈسٹنس اتنا ہے جتنا دہلی سے ممبئی تک کے 7 چکر لگائے جائیں۔ بارش اور بہترین نظام کی وجہ سے پلانٹ، اینیمل، برڈز کی کچھ ایسی قسمیں یہاں پائی جاتی ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتی، جس میں 40,000 سے زیادہ پلانٹس کی سپیشیز، 3,000 سے زیادہ فشیز، 1,300 برڈز کی سپیشیز اور 430 میملز کی سپیشیز ہوتی ہیں، اور اگر انسیکٹس کی بات کی جائے تو 2.5 ملین سپیشیز انسیکٹس کی یہاں پہ پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، دنیا کا 20% آکسیجن ایمیزون رین فارسٹ بناتا ہے، اس لیے اس کو لنگس آف دی ارتھ بھی کہا جاتا ہے۔ ایمیزون ریور جو ایمیزون کے اس جنگل سے ہو کے گزرتا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے اگر اس میں سے گزرتے پانی کی والیوم کو دیکھا جائے، جو کہ 2,09,000 کیوبک میٹر پر سیکنڈ ہے، جو دنیائی دریاؤں کا 20% پانی ہے جو اوشنز میں جا کے گرتا ہے، اور اس دریا کی ٹوٹل لینتھ 6,800 کلومیٹر ہے، جو اس کو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دریا بناتی ہے۔ اور اس دریا میں پنک ڈالفن، الیکٹرک ایل جس کا جھٹکا 860 وولٹس کا ہوتا ہے، ایسے جانور ہیں جو صرف ایمیزون ریور میں ہی پائے جاتے ہیں۔ یہ جنگل دیکھنے میں جتنا اچھا لگتا ہے اس سے کہیں زیادہ خوفناک بھی ہے، کیونکہ اس میں پائے جانے والے جانور اتنے زیادہ خوفناک ہیں کہ وہ ایک ہی جھٹکے میں کسی بھی انسان کو مار سکتے ہیں۔ ان میں گرین ایناکونڈا کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سانپ ہے جو ایمیزون کے اس جنگل میں بستا ہے۔ 30 فٹ لمبا اور 250 kg وزنی یہ ایناکونڈا جب شکار کرتا ہے تب اچھے خاصے جانور کو بھی ایک ہی جھٹکے میں نگل لیتا ہے۔ ایمیزون کے جنگل میں کتنے گرین ایناکونڈاز ہیں، نہ یہ آج تک کسی کو پتا ہے، اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت کہ وہ ان کی کاؤنٹنگ کرنے وہاں جا سکے۔ ناظرین، آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ ایمیزون کے اس جنگل میں مینڈک کی ایک ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے جس کے آرگنز کو دیکھنے کے لیے آپ کو کسی بایولوجی کی لیبارٹری میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جی ہاں، اس کی سکن ہی اتنی ٹرانسپیرنٹ ہے کہ آپ اس کی سکن سے ہی اس کے آرگنز کو دیکھ سکتے ہیں۔ گلاس فراگ کے نام سے پہچانی جانے والی یہ مینڈک، اس کی سکن اتنی ٹرانسپیرنٹ ہے کہ اس کے پورے آرگنز دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا دھڑکتا ہوا دل، اس کے لنگز اور حتیٰ کہ اس کی آرٹریز کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ عام چونٹی جو گھروں میں پائی جاتی ہے، جب وہ کسی چیز کو اٹھاتی ہے جو اس کے وزن سے زیادہ ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، لیکن بلٹ اینٹ کے نام سے جانی جانے والی ایک ایسی چونٹی ہے جو ایمیزون کے اس جنگل میں پائی جاتی ہے، اس کی لینتھ 4 سینٹی میٹر ہوتی ہے، اور جب یہ کسی انسان کو کاٹتی ہے تو اس سے کاٹنے والا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس سے کسی انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ درد گولی لگنے جتنا درد ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو بلٹ اینٹ کہا جاتا ہے۔ مارٹن اسٹریل جو کہ ایک میراتھن سوئمر ہے، اس نے ایمیزون کے اس جنگل کو سوئم کر کے ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا۔ 2007 میں اس نے یہ ورلڈ ریکارڈ 66 دنوں میں بنایا تھا۔ وہ ایک دن میں 10 گھنٹے سوئم کرتا تھا اور باقی ٹائم آرام کرنے میں گزارتا تھا۔ اور مارٹن کا یہ کہنا تھا کہ یہ دریا اتنا خطرناک ہے اور اس میں پائے جانے والے جانور
کہ جب وہ سوئم کرتا تھا تو اس کے پیچھے جو اس کی ٹیم بوٹ پہ چلتی تھی وہ دریا کے دوسرے کنارے پہ میٹ کے کچھ ٹکڑے ڈالتی تھی جس سے ان جانوروں کا دھیان بھٹکائے۔ ناظرین، ایک حیران کن چیز اور اس جنگل میں پائی جاتی ہے جس کو بائلنگ ریور کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس دریا کا پانی ہر وقت ابلتا رہتا ہے اور اس کا ٹیمپریچر لگ بھگ 90 سے 100 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ پیرو کے